الشهيد صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے بحان کے لیے شب اسرا کے دلہا میں دائم درود نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. دائیں وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے حکمت والے عظمت والے خاص نسبت رکھنے والے اللہ کی طرف منسوب ہونے والے مہینے رجب سے اور کی تمام تر سعادتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان میں بصحت و ایمان داخلہ نصیب فرما. یہ دعا نبی کی دعا ہے. اللہ سبحانہ ہمارے اور آپ کی دعاؤں میں الفاظ میں ممکن ہے قبولیت نہ بھی رکھا ہو، لیکن نبی کی دعا یقیناً قبول ہے. اللہ پاک نبی کی اس دعا کو قبول فرمائے، ہم سب کو داخلہ رمضان میں نصیب فرمائے. سب تو بے ذہن بنا کر ہی آئے ہیں کہ آج تو معراج کے بارے میں بولیں گے، لیکن آج تھوڑی تمہید کل مکمل انشاءاللہ تو غالباً بعد عشاء ہوتا ہے ہماری مسجد ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ کمیاں بیشیاں ہوں یا کچھ نقصان اور نفع کا معاملہ اسے آپ ہم سہ لیں چلے گا، لیکن جب بات مرنے کے بعد یعنی آخرت کے قبر سے لے کر کے حشر تک یہاں تک کہ جنت کے حصول تک کا معاملہ جب ہو تو اس میں کمپرمائز نہیں کریں. نبی کو ماننے اور نبی کی ماننے کا معاملہ یہی ہے. دنیا میں آپ کسی کی نہ مانیں چلے گا، اور وہ عام مخلوق کے حوالے سے ہضم بھی ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن نبی کو یا نبی کی اگر نہیں مانیں گے تو آپ کی سمجھیے آخرت تباہ ہو گئی. اسی لیے دنیا کے بعد کی دنیا کو دار الجزا ہے، مطلب وہاں موقع نہیں ملے گا. یہ دار العمل ہے، مطلب یہاں کرنا کرنے کا مطلب یہاں کچھ گڑبڑی ہوئی تو سنبھل جاتا یا سنبھال لیا جاتا، لیکن وہاں کچھ نہیں کرنا، وہاں آپ کو لینا. آپ ذرا یہ سوچیں کہ جب لینے کا ایک تصور ہوتا ہے تو کیا آپ کمپلیٹ لیں گے یا کم لیں گے؟ آپ کا ایک دم خیال صحیح ہوتا ہے. ہمارے بیلدار بھی مزدوری کرتا ہے، وہ اگر چھٹی لے لے آدھا دن سے تو ہو گیا پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم فل کام کریں، بلکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایکسٹرا جاب بھی ہاں 1 گھنٹہ آپ دے دیں وغیرہ ہے نہیں. ہاں کہنا یہ ہے کہ نبی سے ریلیٹڈ چیز خصوصاً ماننے اور منانے کے اعتبار سے یہ ہمارا پیمانہ آخرت ہے. میں ایک عام جملہ بول دوں معراج النبی ماننا یا منانا، یہ سب جملے آپ کے ہمارے ہو سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمانی تصور ہے. کیا نبی کو ماننا بدعت ہے؟ نبی کی تعریف کرنا بدعت ہے؟ اور کتنا موٹ زبان میں سمجھ جائے. سوال یہ ہے کہ جب یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے. آپ سوچیں 40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ابو بکر صدیق کی، خلفائے راشدین کی، جملہ تمام صحابہ کو آپ دیکھیں
बूढ़े बूढ़े साहबा, और मशहूर साहबी का एक नाम ले रहा हूं, हजरत उर्वा इब्न मसूद सकफी, जिनकी 92 ईयर्स 92 साल कुफ्र में गुजरे। अब इनसे पूछिए एक एक दिन का कि 92 साल में तुम गुजारे, क्या मिला? वो साफ कहेंगे कुछ भी नहीं मिला। अब बचे से जो 10 साल या कितने साल जो भी है, 10 साल के अंदर ही 100 साल भी अगर जिए होंगे तो 8 साल है। इसमें क्या मिला? तो सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि अल्लाह मिला। सवाल ये है कैसे मिला? तो मोहम्मद मिले इसलिए अल्लाह मिला। इस लफ्ज पे अगर गौर करते क्लियर बात है, हमारा वजूद मोहम्मद को मानने पर है। हम पैदाइशी तौर पर मोहम्मद को पा लिए। हमारा कोई उम्र जो है कुफ्र में नहीं गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। उनका 92 साल 92 ईयर्स गुजरा, लेकिन नबी को मान लिए। तो आप बताइए, वो डायरेक्ट मानने की बुनियाद पर गौस, ख्वाजा, कुतुब, अब्दाल सबसे वो अफजल हो गए। तो नबी को मानने का अंजाम, नबी को मानने का उम्दा अल्लाह की बारगाह से तमगा और गिफ्ट मिलता है। इसलिए जो कोई मतलब तहकीक की दुनिया में है, वो बहुत अफसोस है। कितने लोग तो मर गए खाली तहकीक करते करते। अबे आप लोग, हम लोग भी माशाअल्लाह मनाते मनाते मर रहे हैं, पर हम भी देख रहे हैं अल्लाह का एहसान है। अब ऐसा ना कीजिए आप। नबी से रिलेटेड चीज जब भी आए, वहां तहकीक ना कीजिए, वहां तस्दीक कीजिए, वहां झुकाइए अपने आप को, और सबसे बड़ा फख्र कीजिए अल्लाह की जात पर कि अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर आपको ईमान वाला बनाया। पैदाइशी तौर पर वहां तो कुफ्रिस्तान के दलदल वाले भी अगर आए तो खुदा मिल जाता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों आप फख्र नहीं करेंगे? सहाबा किराम से रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, नबी ने एक मौके से पूछा था, बात बताओ ईमान में सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान किसका है? ताज्जुब खेज ईमान किसका है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, रसूलल्लाह हमने आपको देखा है, हमारा जो बेस्ट है। बोले नहीं, नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप अफजल हो गए, वहां आप समझिए। कहा तुम तो देख कर लाए हो ना, उसका ईमान अफजल है जिसने मुझे नहीं देखा और मान लिया। हम अफजल नहीं है, लेकिन मेरे नबी की जबान से हमारी तारीफ हुई है। हमने देखा नहीं, नबी को मान लिया हमने। उस हदीस के मिस्दाक हम हैं। अगरचे हम सहाबी से अफजल नहीं है, लेकिन सहाबी भी फख्र करेंगे, देख रहे हैं, फख्र करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नबी की बात आए तो खुदा के वास्ते तनकीद और तहकीक नहीं। कुछ लोग इस आड़ में बोलते हैं, ठीक है नबी की बात है तो जरा एक्स्ट्रा भी नहीं मानना, जितना बोले उतना, ये जितना उतना कहीं को बोल रहे। और बोलिए भी तो पॉजिटिव होकर बोलिए ना, हंसते हुए बोलिए ना। ऐसा बोलते लगते कि जिंदगी की ताक आपके सामने खड़ी है। गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं आप? ये नहीं मनाना कहते, वो नहीं मनाना कहते, नबी साबित नहीं कहते, ये सब ऐसे अंदाज में क्यों बोल रहे हैं आप? 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत नहीं किया, सही है। कहां थे, क्या कर रहे थे नबी? 40 साल तक ऐलान नहीं किया। ऐलान नहीं किए तो लोग ईमान लाएंगे कैसे? ऐलान करेंगे तब ना लोग ईमान लाएंगे, सही है कि? अब ऐलान नहीं किए तो ईमान कहां से लाएंगे? अब बताइए कहां रहे? अरब की सरजमीन, मक्का की सरजमीन पे 40 साल तक ऐलान नहीं किए, कहां रहे, कहां खाए, किसके साथ बैठे, क्या करे, कैसे करे? बताइए। कुरान कहता है, ये तो पैदाइशी हदीस, हदीस में भी है, पैदाइशी रसूल है, सही है। अब जब है तो आप जरा 40 साल तक बताइए सामने कौन है? यार आप सब मोमिन हो, खुश हो जाएंगे। ये रसूल तो काफिरों पर भी मेहरबान है, ये रसूल तो मुशरिकों पर भी, गैरों पर भी, सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। और आप मोमिन हो, कमाल है। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये शान है। रऊफुर रहीम शान सिफते इलाह अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। रऊफुर रहीम है मोमिनों के लिए, कमाल है। ऐसा यानी आपके लिए अल्लाह अपने हबीब को पोजीशन अता करे और आप उनके पोजीशन में नुक्स निकाले, ये कैसी मखलूक है? खालिक मखलूक के वास्ते नबी को पोजीशन अता करे। मेरे हबीब, मैं
ان کے لیے آپ کو یہ بنا رہا ہوں، ان کے لیے آپ کو یہ بنا رہا ہوں. اور ایک آیت تو ایسی عمدہ ہے کہ میرے حبیب یہ گنہگار اگر آپ کے پاس آئے نا اور مانگے مجھ سے، آپ لب ہلا دینا میں توبہ قبول کر لوں گا. یہ اتنی بڑی پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو ڈائریکٹ بخشتا ہے، یہیں پہ نظر آ رہی ہے. صرف اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بخشنے پر قادر ہے، لیکن وہ کنڈیشنلی اپنی مغفرت بھی رکھا ہے نبی کی بارگاہ. میرے حبیب اگر آئے، اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہاں پر کہتے ہیں کہ 63 سال کی عمر والا ہے. مجھے ایک نقطہ یاد آ رہا ہے، اسی آیت میں کا ایک حصہ ہے، اسی آیت کی کنٹینیوٹی دیکھیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، 63 سال تک جو ہے مخلوق کے اعتبار سے آپ بول سکتے ہو کہ ہر مخلوق کو فنا لازم ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک آن کے لیے موت صحیح. لیکن اللہ پاک فرما رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ لوگ ان کی اللہ کے اذن سے اطاعت کریں. اب اس کے بعد ہے اگر آپ کی بارگاہ میں آئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر وہ عام مخلوق کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ رسالت کا کانسیپٹ ہے. اور آج آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد ابن عبداللہ نہیں پڑھتے آپ؟ تو ذرا سا تو لاجک لگائیے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ ایمان آپ کا کنٹینیو ہے اور مدد ڈسکنٹینیو، جبکہ ایمان میں رسول ہے اور وہاں بھی بھیجا جا رہا ہے رسول کی بارگاہ. ورنہ 40 سال پہلے کہیں نہیں بھیجے، ہے کہ نہیں؟ بھیجے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب رسالت جب مصطفیٰ کو ملی تو آپ کو ڈسکنٹینیو کا تصور نہیں ہے، اسی لیے تو اب کوئی رسول نہیں آئے گا. ہر وقت کے لیے، ہر لمحہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے. آپ وہاں 63 سال کی ڈویژن اب قبلیت اور بادیت کا عنوان نہیں ہے. میں آج کی گفتگو میں ایک تمہیدی عنوان دینا چاہتا ہوں، ڈسکس نہیں کرنا. جتنا ہو سکے نبی کو ماننا، نبی کو منانا. آپ سمجھ گئے ہوں گے لفظ منانا سے میں یہ جملہ بولتا شب برات، شب معراج. ابھی دیکھیں یہ ختم ہوتی پھر شب برات کی بدعت ہے. کہاں سے پیسہ آتا؟ کیسے بولتے ہیں جملہ؟ ایک بات کہیے، والد صاحب کا انتقال ہو جائے، اللہ پاک کہے کہ نبی کے پاس جاؤ گے تو بخش دوں گا، تو کیا آپ لڑ لیں گے؟ نہیں میں نہیں جاتا، میں ڈائریکٹ والا. کچھ تو آخرت کی فکر کیجیے آپ. ہم کیا 5 وقت کی نماز کا انکار کر کے معراج کی محفل سجا رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا انکار کر کے سجا رہے ہیں؟ اب جملے پہ غور کریں. حج کا انکار کر کے سجا رہے ہیں؟ جب کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اسی لیول کا ہے. ایکسٹرا منانے کا عنوان ہے بس. اور منانے کے لیے آپ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا ہے سوچیے. آپ میں تمہید دے رہا ہوں اور خوش ہو جائیے. آیا ہے دماغ میں، نبی نے کام لینا چاہا ہے، غور کیجیے گا. آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، الحمدللہ، دیکھیے منہ سے نکل گیا الحمدللہ. اب اگر کسی کو یہ کہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ پڑھیں گے؟ بولیے. ایسا ایک دم بولیں کہ جاہلہ ہے کہ کس وقت کیا پڑھنا چاہیے پتہ نہیں. کل میں ایسے آ رہا تھا، ایک غیر مسلم کا وہ مردہ تھا. میری چھوٹی بیٹی کہہ رہی پاپا پڑھو فی نار جہنم. میں گاڑی چلا رہا ہوں، پڑھو فی نار جہنم. ان کے ہیں، زور سے نہیں بولو فی نار جہنم. آپ ذرا غور کیجیے. یعنی سب کو معلوم ہے کہ کب کیا پڑھنا چاہیے. میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے، کوئی مر جائے بولیں گے الحمدللہ. حالانکہ بولیں گے تو فتوے نہیں لگیں گے آپ کو. حال میں الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن بے وقت کی شہنائی کا ایک عنوان ہوگا. یہ وقت نہیں ہے. شادی کے وقت میں آپ کہیں اللہ آپ کو بخش دے، کان میں آپ بولے اپنے دوست کو اللہ آپ کو بخش دے. کیا جی موتا کی باتیں کر رہا ہے یار، خوشی کا وقت ہے، ایسی باتیں کر رہا. صحیح ہے نا؟ حالانکہ بات غلط نہیں ہے. اللہ بخش دے، آمین، الحمدللہ، بڑی بات ہے. آپ ذرا بتائیے معراج النبی کے عنوان میں اب کٹ دلیلی آپ کریں گے تو یہ خوشی کا عنوان ہے یا غم کا عنوان ہے؟ یہ نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے، ایسا نہیں کہتے، ویسا نہیں کہتے. کمال ہے. ارے ناٹا ہو نوشا یا لمبا ہو نوشا، نوشا ہے تو الحمدللہ. اس جملے پہ غور کریں آپ. موقع ہے خوشی کا. کوئی ایمان نہیں لائے 26 کو، دھیان دیجیے گا. دن میں کوئی ایمان نہیں لائے اور نبی کی شان ہے حریص علیکم. میرا حبیب ایسا منصب لے کر آ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، تمہارے ایمان کے لیے حریص ہے.
حریص نہیں ہے, دولت کے حریص نہیں ہے, ایمان کے حریص ہے. کیا بات ہے, حریص ہے. 26 کو دعوت فرمائے, کوئی ایمان نہیں. کتنی تکلیف ہوئی آپ ذرا غور کریں. تو اس وقت کون جو سب سے زیادہ چاہنے کا محبوب و محب کا عنوان ہوتا ہے, وہی نہ تسلی دیں گے. تو اب بتاؤ رسول پاک کا محبوب یا محب کون ہے؟ خدا ہے. صحیح ہے, خدا ہے کہ نہیں؟ میرے حبیب سنیے, کیا بات ہے, ایمان نہیں لائے ان کی بدقسمتی ہے. آپ نے اپنا منصب رسالت نبھا دیا, آپ نے تبلیغ فرمائی, آپ نے دعوت فرمائی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی, نبھا دی. نہیں لائے لیکن پھر بھی حریص ہو میرے حبیب, رشک آتا ہے. کیا بات ہے, حریص ہو میرے حبیب, آ جاؤ. یہ در حقیقت بتائیے, محبوب اعظم کو ایک خوشیاں دینا کون چاہ رہا؟ اللہ سبحانہ. اور مخلوق تنقید اور تحقیق کر رہے ہیں کہ 25 کو ہوا کرتے, رمضان کو ہوا کرتے, 12 کو ہوا کرتے. ارے کبھی بھی ہوا ہے, منانا. ابھی اس سال تو میلاد النبی کے حوالے سے میں نے کہا, جس دن تم کہہ رہے ہو, خدا کی قسم بتاؤ مناتے ہو؟ تو یہ ہر سال جو اس مہینے, اس مہینے, اس تاریخ, یہ سب جملے بول کر امت میں جو فساد ذہن کر رہے ہو, یہ غلط ہے کہ نہیں؟ تمہارا مقصد ماننے منانے کا نہیں ہے, یہ بالکل ادھر ادھر کر کے مغالطے میں ڈال دینا ہے, لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دن نہیں ہے, تو آپ بتاؤ کون سا دن ہے, اسی دن ہم منائیں گے. اور آپ کو بھی منانا ہے کیونکہ آپ کی تحقیق ہے. مان لیجئے آپ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آئے, آپ کی ذات اور بات کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں, کوئی تنقید کا عنوان نہیں. کیوں؟ دیکھا آپ نے کسی نے ایمان نہیں لایا. اللہ پاک نے فرمایا چھوڑ دیجیے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. نہیں میرے حبیب, میں نے اپنا محبوب آپ کو بنایا ہے. محب کے سامنے محبوب کی ہلاکت کی بات نہیں. آؤ تمہیں ہم سیر کراتے ہیں. کیا جملے پہ یہیں پر ابھی رہیے گا. آپ نے کیا لفظ کہا؟ سبحان اللہ. قسم خدا کی, آؤ تمہیں سیر کرائیں. یہ جملہ جب ہم بولے تو آپ کے منہ پہ سبحان اللہ. سنیے, جو سیر کرا رہا ہے وہ بول رہا, آؤ میرے حبیب سبحان الذی اسری. کیا بات ہے, دیکھا آپ نے, سبحان الذی اسری. خدا نبی کی معراج اور سیر کو سبحان اللہ کے عنوان اور جھنکار میں کر رہا ہے. امت تحقیق کر رہی ہے, امت تنقید کر رہی ہے, نہیں کرنا کرتے, نہیں کرنا کرتے. تو کرنا کیا ہے نبی کے حوالے سے بتاؤ نا, کیا کرنا ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں پوزیٹیو درس دے رہا ہوں, کل میں تفصیل سے بتاؤں گا. جو پہلے ذہن یہ ہے صاف ستھرا کر کے الحمدللہ روزہ رکھ کر کے آپ ماشاءاللہ, وہ بھی ثابت نہیں ہے, یہ بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے بھیا, اگر ضعیف حدیث سے ہم کو جنت مل رہی ہے تو ہم کو کبھی حدیث نہیں چاہیے, ہم کو جنت چاہیے الحمدللہ. ٹھیک ہے, بتائیے انکنڈیشنلی عبادت میں کنڈیشن دینا یہ کہاں کا دستور ہے؟ رجب کا روزہ فرض ہے نہیں, واجب ہے نہیں, نفل ہے نا. نفل کا مطلب کیا ہوا؟ انکنڈیشنلی عبادت. وہ تو کبھی بھی رکھ سکتے. ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی, ہم بولتے ہیں کہ جمعرات روزہ رکھو, چہارشنبہ پیر کو روزہ رکھو. نبی تو ہمیشہ رکھتے, آپ کہیں تو نہیں رکھ رہے, جبکہ ریزن بھی نبی نے بتایا, میں اس لیے رکھ رہا ہوں. منع بھی نہیں کیا آپ کو, پھر بھی آپ نہیں رکھتے. کیونکہ رکھے تو سبحان اللہ, نہیں رکھے تب بھی. لیکن انکار کریں تو پھنس جائیں گے آپ. یہ دیکھیں, انکار کریں تو پھنس جائیں گے. کل بھی جو میں کہہ رہا ہوں روزہ رکھنا یہ واجب اور حکم نہیں دے رہا ہوں, رکھے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے. اب آپ کا ضمیر ایمان کہے گا کیا, آپ سمجھ جائیں, سمجھ رہے آپ. اور اچھا, مصنف جب میں پڑھتا ہوں شعب الایمان اور امام بیہقی کی جو بخاری سے بھی پہلے, اب آپ غور کریں, بلکہ مصنف ابن شیبہ اور دیگر حدیث میں بھی, بس سب سے بڑی بات یہ کہ بات جب حدیث کی ہو تو وہ کسی پرچے میں بھی لکھی ہو تو اس کو سینے سے لگائیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بخاری میں لکھی ہو تب یہ حدیث ہے, کیونکہ بخاری پیدا ہو رہے ہیں 194 میں. سوال یہ ہے کہ 194 سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ 194 سے پہلے کب, 194 سمجھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 194 سال کے بعد بخاری پیدا ہو رہے ہیں. اور حضور کی بات بخاری سے پہلے ہے نا, کہاں ہے وہ کتاب جہاں حضور کی بات تھی؟ لوگ مومن تھے کہ نہیں؟ پھر کہ بخاری کے بعد مومن ہوئے لوگ ہیں.
کیا لاجک ہے؟ جاہلوں کو ایک دم بالکل جاہل ہی بنا دے رہے ہو. ارے کم سے کم علم تو دو، علم دو پہلے. ایسا کہتے ویسا کہتے، بخاری میں کہتے. کمال ہے. حضرت ابو بکر تو کوئی کتاب نہیں لکھے مگر امت میں سب سے افضل ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. لیکن کبھی سنے آپ صحیح ابو بکر؟ صحیح بخاری تو سنے، صحیح ابو بکر سنے نہیں. اس لیے صحیح یہ ہے کہ نبی کو ماننے سے آپ صحیح ہو. صحیح بخاری کو ماننے سے صحیح ہو ضروری نہیں ہے. نبی کو مانیں گے تب صحیح ہیں آپ الحمدللہ. اور نبی کو جب مانیں گے تو بخاری بھی اسی میں آ جاتے ہیں. جو بخاری نبی کی بات لکھنے کے لیے غسل کریں، نبی کی بات لکھنے کے لیے آب زمزم سے غسل کریں، عود بتی لگائیں ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے، نبی کی بات لکھنے کے لیے، سوچو نبی کی ذات کا کتنا احترام ہوگا. بات لکھنے کے لیے بات تو کم ہوتی ہے نا، ذات تو پوری ہوتی ہے. خود وہ کہتے ہیں مجھے 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، لیکن بخاری شریف میں 7563 حدیثیں ہیں. بس 7563، 1 لاکھ بھی نہیں ہے، 20,000 بھی نہیں، 7563 حدیثیں ہیں بخاری. کتنا اہتمام. نبی نے جب کہا کہ ہاں اس کو اپنی اس کتاب میں جگہ دو، تب امام بخاری نے جگہ دیا. اس لیے نبی کی امام بخاری کی عظمت کا راز بھی محمد ہے. آپ سمجھے؟ امام بخاری نہیں ہے، امام بخاری خود غلام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ گئے؟ یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. میں یہ سلیبس دے رہا ہوں آپ کو تاکہ کل روزے اور صاف ستھرا ہو کر کے الحمدللہ جمع ہو بڑی رات میں، اور جو بھی اللہ رسول کو منانے اور منوانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ سب کیجیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے منانے کے لیے، اللہ رسول کو منانے کے لیے. صحیح ہے. اب آپ جو بھی آپ آنسو گرائیں، یہ نہیں بولے کہ نہیں ہفتہ کے روز تو نبی نہیں روئے، بدعت ہے. بابا ایسا نہیں تو پھر ہفتہ کے روز تو انتقال بھی نہیں فرمائے تو نکو مرو پھر. کیا بات ہے؟ یہ سب لاجک بالکل یہودی لاجک ہے. یہ تنقید بالکل بیکار کی تنقید ہے. مصطفیٰ جان رحمت خدا کی قسم اگر سنڈے کو بھی آتے نا پورے دنوں میں سب سے افضل وہ سنڈے ہو جاتا. نبی کی وجہ سے افضلیت ہے، ورنہ سید الایام جمعہ ہے. لیکن یہ بھی قربان ہے پیر پر. سبحان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے الفاظ کی دنیا میں آپ خدا کے واسطے منانا اور ماننا، یہ دو بات کہہ رہا ہوں. اللہ رسول کو ماننا بھی ہے، اللہ رسول کو منانا بھی ہے. اللہ رسول کو منانا بھی ہے، اور ماننا اور منانے ہی کا کانسیپٹ ہے معراج النبی. معراج النبی امت کے لیے اور امت کی وجہ سے ہوئی ہے. معراج النبی امت کی وجہ سے امت کے لیے ہوئی ہے. پوائنٹ نوٹ کریں آپ. ایمان نہیں لائی امت، اللہ نے بلا لیا. سبحان اللہ. تو گویا اگر لاتی تو پھر چلتا رہتا ویسے ہی معاملہ ہے کہ نہیں. کون بھی اگر لاتی تو ٹھیک ہے. اگر مصطفیٰ کا دل ظاہری طور پر غمگین نہ ہوتا، لوگ ایمان لے آتے اس دن بھی، تو نبی ویسے ہی اپنا رہتے. ٹھیک ہے. نہیں لائے تو گویا نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے بلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ امت کی وجہ سے ہے. اور سنیے، جب یہ گئے تو آج دیکھیے گا کل کی رات میں صرف نماز کی فضیلت پر خدا کی قسم ہماری نفل قبول ہو جائے، فرض پر بھی وہ اعلیٰ ہے. نماز پڑھو قبولیت کے تصور میں کہ اللہ کوئی بھی نماز قبول فرما لے بس، اور اس کے صدقے میں ہم سب کو بخش دے. بخشش کے لیے آپ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے، جنت نصیب فرمائے، یہ کانسیپٹ ہے. دھیان دیجیے گا. مگر فضیلت نماز یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کو چھوڑ دو. آپ کتنے روپے کے ہیں؟ بس 20 روپے 100 روپے تک کے ہوں گے. ہے اس سے اچھے آپ کے پاس موجود ہیں. صحیح ہے. لیکن میرا کوئی مرید ہو میں اسے دے دوں، بتاؤ کتنے اچھے سے وہ رکھے گا کہ نہیں. اس کی کوانٹیٹی نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ حضرت نے دیا ہے. صحیح ہے. ہمارے کو بھی کوئی امامہ دے دیتے. آج بھی جو مدینے کا امامہ یا کپڑا ہمارے پاس ہے رکھا ہوا ہے، چومتے ہیں اس کو. الحمدللہ چومتے ہیں اس کو، بس دھوتے بھی نہیں ہے ڈر سے، اس کو خالی چومتے ہیں. یہ ہے ادب و احترام. آپ ذرا سوچئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کرنے سے پہلے اپنے ان کو بلاتے ہیں،
اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں جب میں مر جاؤں آپ بتائیے، صحابی ہیں، کافی ہے صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے، لیکن کہتے ہیں سنو فلاں جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک رکھے سو ہیں، جب میں انتقال کر جاؤں تو وہ میرے آنکھ کے پاس رکھ دینا، آنکھ میں رکھ دینا۔ ناخن مبارک ذات رسالت تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، ناخن تو ریلیٹڈ آف نبوت ہے، سمجھ رہے؟ لیکن دیکھیں آپ بال مبارک، ناخن مبارک، یہ سب کیا ہے؟ خود نبی جب بال مبارک کٹاتے تو اس طرف کے صحابہ جب رہتے تھے تو ادھر کے جتنے بھی بال ہوتے لے لیتے اور کہتے یہ سب تم تقسیم کر لو بھائی بابا، اور ادھر کے جب کٹاتے حلق کراتے تو لے کر کہتے ادھر والے سب تقسیم کر لو۔ اب آپ بتائیے کون سی بدعت ہے یہ؟ کون سی بدعت ہے؟ یہی پوچھتے ہو نا تمہارے کیسے معلوم، تمہارے پاس کیسے آیا؟ ارے بات کیسے کی نہیں ہے، بات تبرک کی ہے اور بات نیت و عقیدے کی ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کہ یہ نبی کا بال ہے خدا کی قسم نہیں بھی ہوگا تو نیت کی وجہ سے برکت مل جائے گی آپ کو، لیکن تنقید کرو گے اگر ہوگا بھی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دیکھو اکرمہ صحابی رسول ابو جہل کا بیٹا ہے، تنقید نہیں کیا صحابی بن گیا، اور ابو جہل زندگی بھر تک تنقید رہا، دہشت گرد اور ٹیررسٹ کی فہرست میں سب سے پہلا نام لکھا جاتا، سمجھے؟ تنقید نہیں کرنا۔ دیکھنے والا بھی نبی کو جنت نہیں گیا، آپ بے دیکھے نبی کو مان لو جنت چلے جاؤ گے الحمدللہ۔ دیکھا تھا کہ نہیں عرب کے کفار نے؟ دیکھا کہ نہیں؟ ابو جہل دیکھا، عتبہ شیبہ دیکھا، سب دیکھے، نبی کو دیکھا۔ نبی کو دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، نبی کو ماننا یہ کمال ہے، ماننا یہ کمال ہے۔ ورنہ بہت سارے صحابی ایسے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، بات بڑی اچھی آ رہی کیونکہ کل رات میں مجھے وہ ایک دم خوشبو میں بیٹھنا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو بخش دے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تمہید تو آج سے اس لیے میں باندھ رہا ہوں کہ اللہ پاک بھی تو کل بلائے گا نا، تو آج سے ایک دم سجا رہا ہوگا سب کو۔ خیر آپ ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے جو نابینا ہے۔ نابینا سمجھ رہے؟ خدا کی قسم بعد والے غیر صحابی جتنے بینا ہیں سب ان کے نابینا کے ہونے کے صدقے میں بخشے جائیں گے، ایسا مقام ہے۔ نابینا ہے، قرآن میں ہے سورہ عبس پارہ نمبر 30 میں سورہ ہے نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اعمی مانے ہوتا وہی نہیں دیکھنے والے، ٹھیک ہے؟ ذرا سوچ کر کے بولنا ورنہ اندھے ہو جائیں گے آپ۔ ہاں کمال ہے، یہ نابینا صحابی ہے، دیکھے مصطفیٰ کو نہیں لیکن دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دل اپنا، دل کی آنکھ سے نبی کو مان لیا، سارے دیکھنے والوں پر بھاری ہو گئے کہ نہیں؟ اسی کو کہا ہے قرآن پاک نے، اے میرے حبیب یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یعنی جو نبی کو نہیں مان رہے ہیں وہ آنکھ رکھ کر کے بھی اندھے ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم تم نے آنکھ نہیں رکھا، مان لیا مصطفیٰ کو، اکھیارے ہو تم، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، تو ماننے کا پلس پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ تو معراج النبی کا بھی تعلق جو ہے ماننے اور منوانے سے۔ آپ اللہ کو مناتے ہیں کہ نہیں؟ ربنا کا مطلب ہی یہی ہے، مان لے مولا، ربنا کا مطلب یہی ہے، اللہم کا مطلب ہی اے اللہ، صحیح ہے؟ اور اللہ پاک کو جتنا آپ کہیں گے نا مان لے مان لے مان، ٹھیک ہے مانتا ہوں، آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، دیکھیے آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں۔ تو اب یہ جملہ صحیح ہوا کہ نہیں کہ اللہ رسول کو ماننا اور منانا۔ ہاں اب تو بدعت نہیں کہیں گے نا معراج النبی بدعت ہے، ارے ماننے اور منوانے سے یہ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ میرے گھر کے چچا کی بات نہیں ہے، اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، اور اللہ رسول کو مانیں گے اور منوائیں گے تبھی ہمارے کو کچھ ہونے والا ہے۔ اور غور کریں آپ، خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ آپ کا عمل جان رہا ہے کتنے کھیت میں کتنے آپ کیسے ہو، صحیح ہے، سب جان رہا ہے۔ بتاؤ میدان محشر میں کہیں کو حساب لے رہا آپ سے، یہ بات بھی پہلے ہی کہہ دیا۔ اب تک یہ چاہیے کون سی قرآن کا ترجمہ پڑھتے؟ قرآن پاک میں اسی 15 میں، سبحان اللہ الحمدللہ، اسی سورہ معراج ہی میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ ترجمہ جب ہم آپ خالی سنتے ہیں تو کتنا مزہ آتا۔ اللہ فرمارا حبیب آپ کو ہم اطاع دیں گے، عن قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ تو آٹومیٹک آپ نے مقام محمود کیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ مقام بولے تو سمجھ میں آ رہا، مرتبہ ہے نہیں،
محمود کیا ہے؟ محمود میم ہا میم واو دال. ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہا میم دال. حمد کا معنی، حمد کا معنی تعریف کرنا، صحیح ہے نا. محمود کہتے ہیں ایسے کو جس کی سب تعریف کریں. حامد بولتے ہیں جو تعریف کرے. حامد اور حماد، قوال حماد، خوب تعریف کرنے والے کو حماد بولتے ہیں. اور حامد یہ واحد، اس میں فاعل کا صیغہ، جیسے قاتل قتل کرنے والے، فاعل کام کرنے والے، عامل عمل کرنے والے. صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی حامد حمد کرنے والے، حمد کرنے والے. حامد بناؤں گا نہیں ہے، محمود بناؤں گا. محمود اس کو کہتے ہیں جس کے سب حامد ہو، جس کے سب حامد ہو. میرے حبیب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. دنیا کی ہر تفسیر میں دیکھ لیں، ابن کثیر میں خاص طور سے آئے، کہتے ہیں یحمدک الاولون والآخرون. یہ ہے میدان محشر. آپ کے عمل کو تولا جائے اس واسطے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نہیں جان رہا آپ کا عمل کتنا. نہیں، وہ اپنے محبوب کی ساروں سے تعریف کرانا چاہ رہا ہے. اے لوگوں ایک طرف ہو جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں یہ بدعت کہنے والے کدھر جائیں گے؟ یہ جو بدعت کہتے تھے یہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ پاک محفل سجا رہا ہے. ایک طرف ہو جاؤ. حمادون کی محفل ایک طرف، حامدین کی محفل ایک طرف، عنوان محمدی ایک طرف. میرے حبیب ادھر آؤ. اب سب کو کہے گا سب ان کی تعریف کرو. یہ میرا آرڈر ہے، سب ان کی تعریف کرو. اور یہ آیت بہت پہلے ہی آپ کو پہلے پیش کر دیا. ان قریب آپ کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا. کبھی آپ تقریر کریں ان پر. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود ہے کیا؟ حمد کرنا یہ تو سمجھ میں آتا، بندے ہیں نبی سمجھ میں آتا، خوب بیان کیا، بشر ہے سمجھ میں آتا. کبھی محمود کا مقام بیان کرو. محمود کہتے ہیں ساری مخلوق ایک طرف. اللہ کا آرڈر ہوگا، اے مخلوق سنو، میرے حبیب کی سب تعریف کرو. یہ میرا آرڈر ہے. کچھ سمجھے آپ؟ کہاں تعریف کرنے کہہ رہا؟ جو دار الجزا ہے. اب سنیے، آخر شروع میں جو کہا تھا میں نے، یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل. یعنی یہاں کرے تو آپ کو وہاں ملتا. کتنا نماز پڑھے ملتا، کتنا حج کرے زکات کرے ملتا، جو نیکیاں جو بھی کرے آپ، ٹھیک ہے، لیکن وہاں ملتا. لیکن حبیب کی خاطر دار العمل کو بھی اللہ نے، دار الجزا کو بھی اللہ نے دار العمل بنا دیا. میرا آرڈر ہے، میرا محبوب ہے. میں تو چاہتا ہی ہوں ہر جگہ دنیا میں جب میں نے بھیجا محمد بنا کر بھیجا. آج محمود کہہ رہا ہوں، اس لیے دنیا میں جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ دیکھ لیں جو کمی بیشی نکال رہے تھے. آج میں سب کو آرڈر. آج تو کہاں جاؤ گے؟ آج تو میں بالکل سامنے ہوں اپنی شان کے مطابق. آج تو نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اور نہ ماننے والے کا تو خیر سمجھ لیجئے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کی جب بات آئے تو یہ دنیا لیمیٹڈ ہے میرے بھائی. جتنا چاہو قسم خدا کی نبی کو منا لو، کیونکہ نبی ہی اللہ کا ایڈریس ہے، نبی ہی اللہ کی معرفت کا راز ہے، نبی ہی جنت، نبی ہی تمام تر دنیا جو اخروی دنیا ہے وہ تمام تر راہوں کو آسان کرنے کی وجہ ہے. بتاؤ قبر میں عذاب ہوگا، کس نے آپ کو بتایا؟ بتاؤ حشر قائم ہوگا، کس نے بتایا؟ بتاؤ خدا ہے، کس نے بتایا؟ تو ساری چیزیں جو سیکنڈ دنیا میں ہونے والی ہے اسی نبی نے بتایا ہے. کیا ہوا ہے تمہیں یہ کہتے ہو کہ میراج النبی 27 کو نہیں ہوا، 20 کو نہیں ہوا، ایسا کہتے ویسا کہتے. ہم نے فرض و واجب کب کہا ہے؟ لیکن جب بڑے بڑوں بزرگوں اور علماء ربانیین محققین سب نے منا لیا تو پھر منانے میں کیا ہے؟ بول دو سب جہنمی ہے معاذ اللہ، جتنے بھی منائے جہنمی ہے معاذ اللہ. تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ پرسنل پھر جنت دے گا. ایسا مت کہو خدا کے واسطے. معراج النبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے واسطے اللہ پاک نے ان کو کرائی ہے. اب یہ تمہارے واسطے کو میں کل تفصیل سمجھاؤں گا، 2 لفظ میں کہہ دے رہا ہوں. گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گئے راستے میں جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو راستے میں بھی نماز کا کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت موسیٰ ہیں. اسی طرح جب بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء کرام کھڑے ہیں، امامت مصطفیٰ فرما رہے ہیں. کس چیز کی؟ نماز کے واسطے. ذرا غور کیجئے گا، جو لوگ صرف نماز کا کانسیپٹ رکھتے ہیں کاش مصطفیٰ کی اس نماز کا بھی ذکر کر دیتے.
लाने वाली नमाज का जिक्र करते हैं, जाने वाली नमाज का जिक्र नहीं करते। नबी जब गए तो नमाज मस्जिद अक्सा में भी नमाज हो रही है, और जब वहां सिदरतुल मुंतहा जो बैतुल मामूर है नहीं, फरिश्तों का जो काबा है, फरिश्तों का जो किबला है, वहां भी मुस्तफा इमामत फरमा रहे। क्यों? इसलिए कि वो सबके रसूल है, यानी वो अगर इमामुल अंबिया है तो इमामुल मलाइका भी है, फरिश्तों की भी इमामत फरमाए। ये जाने वाली नमाज का क्या कॉन्सेप्ट है? ये जाने वाली नमाज का कब जिक्र आप करोगे? आए नमाज लेकर के, ठीक है 5 वक्त की नमाज, ये भी जिक्र करते हैं आप। 45 वक्त की नमाज कम हुई, इसका जिक्र कब करोगे आप? 2000 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। कहां? वो 7वें आसमान पर जो मूसा बार बार भेज रहे थे, वो 2000 पहले वाले। अब मैं आसानी से एक जुमला कह रहा हूं आपको, अरे आप कहीं को मनाते जी, वो चले गए, कुरान दे दिए, हो गया काफी। 2000 साल पहले वाले मूसा को रास्ते में भी नमाज पढ़ता देख रहे हैं, बैतुल मुकद्दस में भी इक्तिदा करता देख रहे हैं। 7वें आसमान पर आपके वास्ते 9 मर्तबा आता जाता हजरत मूसा है, वो मुर्दा है माअल्लाह, बोलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले, 2000 साल पहले इंतकाल फरमाए, तुमने इंतकाल को मुर्दगी का नाम दे दिया है। हबीब का कॉन्सेप्ट फिर क्या है? वो मौत है जो एक आम के लिए है, फिर अल्लाह इस बात पर कादिर है कि उन्हें जिंदगी अता करे। बल अहयाउन का यही कॉन्सेप्ट है। खुलासा ये कि नबी मुर्दा नहीं है, वरना ईमान तुम्हारा मुर्दा है। नबी जिंदा है, और जिंदगी के साथ आप शब मेराज मनाओ, रोजा रखो, घरों में साफ सफाई का एहतमाम करो। मनाने का उन्वान यही है कि जब कोई घर में देखते हो ना, नौशा बनाते हो ना, क्या आप ऐसे ही कर देते आप? अरे 5 महीना पहले भी अगर साफ सफाई किए होंगे तो अच्छे से और डेकोरेट करते कि नहीं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस लिए? एक आम बेटे के लिए। वो अल्लाह सुब्हानहू जन्नत को सजा रहा है, जहन्नम को बंद करने का ऑर्डर है। आज रहो, मेरा हबीब आ रहा है, आज अजाब नहीं, आज खुशियों का दिन है। क्या बात है, आप समझ रहे हो? इसलिए सजाओ, रहो, खुश रहो और पॉजिटिव रहो। पूछना नहीं, सहरी नहीं खाए हजरत, रोजा रखना कि नहीं रखना? रोजा बोले तो भूखे रहना, नहीं खाए तब भी रह लेना, पहले कह दे रहा, नहीं खाए तब भी रह लेना, खाए तो एक अलग इबादत है। और मेहनत करना, एहसास हो आपको कि आप रोजा हो, ये नहीं कि सोए रहना फिर जाकर इफ्तारी कर लेना, नहीं, एहसास हो कि हम भूखे हैं। मुस्तफा जान रहमत फिर सीने से लगाए। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज उरूज के सबको तुफैल में आपको दुनिया और आखिरत के उरूज जिंदगी नसीब फरमाए, हर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।